الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.48 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 48واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 یعنی 43۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَأَقِیمُوا کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم سے، معنی اور قائم کرو، انگلش میں اینڈ اسٹیبلش۔ الصلاۃ روٹ ورڈ ہے صاد لام واو سے، معنی نماز، انگلش میں دا پریئر۔ وآتوا روٹ ورڈ ہے الف تا واو سے، معنی اور ادا کرو، انگلش میں اینڈ گیو۔ الزکاۃ روٹ ورڈ ہے زا کاف واو سے، معنی زکوٰۃ، انگلش میں زکاہ یا چیریٹی۔ وارکعوا روٹ ورڈ ہے را کاف عین سے، معنی اور رکوع کرو، انگلش میں اینڈ بو ڈاؤن۔ مع کا روٹ ورڈ ہے میم عین سے، معنی ساتھ، انگلش میں وتھ۔ الراکعین روٹ ورڈ ہے را کاف عین سے، معنی رکوع کرنے والے، انگلش میں دوز ہو بو ڈاؤن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ and establish the prayer, وَآتُوا الزَّکَاةَ and give zakah, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ and bow down along with those who bow down۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں نیچے۔ and establish the prayer and give zakah and bow down along with those who bow down۔ تشریح و تفسیر دیکھیں۔ رکوع کے معنی تواضع کے ہیں، فروتنی یعنی جھکنا، سبڈیوڈ ہونا، سرخم کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے معنی ہے اور نماز کی پابندی کرو، درستی سے یعنی کریکشن کے ساتھ، کریکٹڈ نماز ادا کرو، دربار خداوندی میں حاضر ہوا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے معنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرو، زکاؤن کے معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا دل بخل سے یعنی کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس پر نقصانات اور حوادث نہیں آتے، یعنی جو مال پر بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے۔ غربا کی امداد کرو یعنی زکوٰۃ غریب لوگوں کو دیا کرو، زکوٰۃ دینے سے اللہ مال میں ترقی دیتا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی سب کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو، سب کے ساتھ تم بھی خدا کے آگے سر تسلیم خم کرو، یعنی غرور نہیں کرو، اکڑو نہیں، یہ معنوں میں آتا ہے۔ یہود کی نماز میں صرف رکوع ہے، یعنی نماز انہوں نے اس قدر بگاڑ لی کہ صرف رکوع باقی رہ گیا ہے، اس لیے ارکعوا کہا گیا، یعنی فوکس کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا تاکہ تمام مکمل نماز کو فوکس کیا جائے۔ نیز جز کہہ کر کل مراد لینا مجاز ہے، یعنی نماز کا ایک پیرامیٹر، ایک گیسچر کا ذکر آیا ہے، لیکن پوری نماز یہاں پہ معنی رکھتی ہے۔ اس میں نماز با جماعت کا تصور بھی ہے، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ نماز با جماعت سے مسلمانوں کا اجتماع یعنی گیدرنگ، ان میں تنظیم یعنی آرگنائزیشن، فوجی اسپرٹ، صحبت نیک یعنی اچھے لوگوں کی صحبت، کمپنی، اور الحب فی اللہ یعنی اللہ کی محبت جیسے صفات یعنی کوالٹیز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد لیتا ہے نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ اس عہد میں اور بھی اہم ترین باتیں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ صرف اور صرف خدا کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں، یعنی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن و بھلائی کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن رکھیں، اچھے اخلاق کی باتیں کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ حکم ان کو دیا گیا تھا، اس بات پر ان سے عہد لیا گیا تھا۔ صرف چند ہی لوگ اس عہد پر قائم رہے اور کثیر تعداد ان میں کی اس عہد سے روح پھیر بیٹھی، یعنی عہد کو توڑ دی، قائم نہیں رہے ان باتوں پر۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز قائم کرنا یہودیوں پر بھی واجب تھا، البتہ ان کے موجودہ صحیفوں میں نماز کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یعنی نماز جس طرح کی ہم کو سکھائی گئی وہ تفصیلی نمازوں کا ذکر ان کے صحیفوں میں نہیں ملتا۔ قرآن میں اس حکم کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی امتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہودیوں نے اللہ کے احکام اور عہد و میثاق کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے اور انہیں کس بری طرح پامال کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کا جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ نیو جنریشنز ان کو سپریم سمجھ کر ان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلیں۔ زکوٰۃ کو یہودی علماء نے فقراء و مساکین کے بجائے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ یعنی لوگوں کو، غریب لوگوں کو، فقراء کو زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگوں کا مال خود کھایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کو یہودی علماء نے فقراء و مساکین کے بجائے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت کو دیکھیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب، یعنی وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، راہب کہلاتے ہیں۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، انہیں لوگوں کو چیریٹی دینے کے بجائے الٹا لوگوں سے یہ مال وصول کرتے تھے، کئی طریقے سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی اور بگاڑ پیدا کر کے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مال و متاع کا مستحق ثابت کر کے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ ہر قوم کا بگاڑ نماز سے لاپرواہی سے شروع ہوا، چونکہ نماز بندے کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتی ہے، اور جب بندہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے تو گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر مائل رہتا ہے، لیکن جب نماز سے غافل ہوتا ہے تو اللہ سے کنیکٹیوٹی ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ نماز کی غفلت سے پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل اور نصارہ یعنی عیسائی لوگ آج نماز کے صحیح طریقے سے بھی واقف نہیں جو انہیں سکھایا گیا تھا۔ انہیں نماز سے اس قدر غفلت کیے وہ لوگوں نے کہ نماز کا طریقہ ہی کھو دیے۔ امت مسلمہ کی کثیر تعداد بھی آج نماز سے غافل ہے، کہیں ان کا انجام بھی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائے۔ آج مسلمانوں سے خلافت و حکومت چھن گئی ہے اور ان پر ذلت و خواری، افلاس و ناداری سوار ہو گئی ہے، افلاسی و ناداری سوار ہو گئی ہے۔ یعنی جیسا یہود اور نصارہ نمازوں سے غفلت کر کے اللہ کی نظر میں مغصوب ہوئے، اللہ کی نظر میں بھٹکے ہوئے کہلائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کی یاد سے، نمازوں سے غافل ہو کر اللہ کی نظر میں مغضوب ہو جائیں، لعنت زدہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن کی کئی آیتوں میں دیا گیا ہے، چند آیتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیا کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ نیک اعمال ہم جو آگے بھیجتے رہیں گے، ریکارڈ ہوتے رہیں گے، اور ہم آخرت میں اپنے نامہ اعمال میں اپنے نیکیوں کو پالیں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، یا ہم
کن کو دوست بنائیں وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور ان مومن بندوں کو اپنا دوست بنائیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے آگے جھکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم دوست بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی صحبت سے ہم کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق ہو اور نیک اعمال کی طرف مائل ہونے کی توفیق ہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، یہ گناہگار لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے شرک و کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ انہیں ایسے لوگ صرف دوست ہی نہیں بلکہ ہمارے بھائی کے مثل ہیں جو نمازوں کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے پیغمبران اسلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم، انسٹرکشن عوام کو دیا کرو، اپنے گھر والوں کو دیا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خواتین سے مخاطب ہے، نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں نماز باجماعت کے سلسلے میں۔ It was narrated that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, prayer in congregation is 25 levels better than a prayer offered on one's own۔ یعنی ایک فرد جب انفرادی حیثیت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی انڈیویجول نماز پڑھتا ہے، تو اس سے بہتر نماز ہوتی ہے باجماعت۔ باجماعت نماز کا درجہ انفرادی نماز سے 25 ٹائمز ایکسٹرا ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہر امت کو دیا ہے، یعنی نیا حکم نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم باجماعت نماز ادا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ انسٹرکشن ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے سلسلے میں اور اس کی سگنیفیکنس کو بتاتا ہے۔ باجماعت نماز انفرادی نماز سے 25 ٹائمز افضل ہے، بیٹر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز سے غفلت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور نماز کی پابندی انسان کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔